علیمہ خان کے 2 بیٹے گرفتار ہو چکے ہیں۔ جج نے کیا کہا، جج کو کیا کہا گیا، ان سے کیا لی گئی پروسیکیوٹر کی طرف سے، یہ جو گرفتاریاں ہیں اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ وہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل پہنچانے والی علیمہ خان ہے، ان کے خلاف اتنی زبردست کیمپین ہوئی سوشل میڈیا پہ، بشرا بی بی نے خود جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ بھیا مجھے اڈیالہ جیل بھیج دو۔ سہیل وڑائچ صاحب کا موقف آ گیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی، جو انہوں نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ذاتی تشہیر کے لیے یہ من گھڑت کہانی بنائی۔ خوش آمدید، میرا نام ہے وقاص حبیب رانا، مجھے دیکھ پا رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو ہے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ علیمہ خان کے 2 بیٹے گرفتار ہو چکے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آئی ول گیو یو دا ڈیٹیلز، جج نے کیا کہا، جج کو کیا کہا گیا، ان سے کیا لی گئی پروسیکیوٹر کی طرف سے، لیکن میں آپ کو جو بڑی بات بتاؤں گا آج، وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا 2 مطلب ہیں، کیا 2 پاسبلٹیز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا۔ یہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کی بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنگ ہے۔ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل پہنچانے والی علیمہ خان ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بشرا بی بی آج اگر اڈیالہ جیل ہے تو وہ علیمہ خان کی وجہ سے ہیں، کیونکہ بشرا بی بی بنی گالہ بیٹھی ہوئی تھی سکون سے، ان کے خلاف اتنی زبردست کیمپین ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ جو کہ سوشل میڈیا کنٹرول کرتی ہیں علیمہ خان کے، بشرا بی بی نے خود جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ بھیا مجھے اڈیالہ جیل بھیج دو، تو اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ اور سہیل وڑائچ صاحب کا موقف آ گیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی، جو انہوں نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ذاتی تشہیر کے لیے یہ من گھڑت کہانی بنائی، اس پر سہیل وڑائچ کا بھی ریاکشن آ گیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ علیمہ خان کے 2 بیٹے گرفتار ہو چکے ہیں، ایک کا نام ہے شہریز، ایک کا نام ہے شیر شاہ۔ شہریز جو ہیں وہ اپیرنٹلی ایک ایتھلیٹ ہیں اور ان کو رات کو گرفتار کیا گیا، اور شیر شاہ کو صبح گرفتار کیا گیا۔ شیر شاہ الیجڈلی وہ ہیں جنہوں نے حسان نیازی کو، جو الیجڈلی کور کمانڈر کی جو پتلون تھی وہ پکڑائی تھی انہوں نے، جب وہ لوگ آئی تھنک وہ اس ٹائم نہر پہ کھڑے ہوئے تھے کہیں پر، مال روڈ پر جو کنیکشن ہے وہاں پر۔ اب شیر شاہ کا تو چلے معاملہ ایک الگ آپ رکھیں نا، لیکن یہ جو صاحب ہیں، ان کے جو پہلے بیٹے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، شہریز، ان کا معاملہ تھوڑا سا گمبھیر ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کورٹ میں کیا پلی لی گئی ہے۔ اچھا، یہ شہریز کے ریمانڈ کے لیے جو کورٹ میں پلی لی گئی ہے وہ آپ اپنے سامنے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہوگی۔ میں آپ کو اس کے یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ پروسیکیوٹر یہ لوگ کہتے کیا ہیں، بات کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کورٹ میں یہ کہا، انہوں نے یہ پلی لی کہ بھائی جان یہ جو 9 مئی کی سازش ہے یہ ایک بڑے گرینڈ لیول پر ہوئی تھی، اس کے پہلے ہی پلاننگ ہوئی تھی، پھر بعد میں میٹنگز ہوئی تھیں، اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن ہوئی تھی اور یہ لوگ اس میں انوالو تھے۔ شہریز کا بھی اس میں کہا گیا ہے کہ یہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگائی، پولیس کو زخمی کیا، اور پولیس کے 2 لوگ اس مٹ بھیڑ میں شہید بھی ہوئے تھے۔ تو یہ ان کی پلی لی گئی ہے کہ بھائی ان کا ہمیں 30 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، جو کہ آف کورس جج نے 8 دن کا دیا۔ اب جج صاحب نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں کہ جج صاحب نے جو موٹی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی میرٹس میں جائے بغیر یہ ضروری ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ صاحب کیا 9 مئی کو موجود تھے یا نہیں تھے۔ تو ڈیفنس نے یہ پلی لی ہے کہ 9 مئی کے وقت یہ صاحب یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، وہ چترال میں موجود تھے اور ان کے اوپر یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اب جو پولیس نے جو پلی لی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان سے وہ آلہ بھی برآمد کرنا ہے جس سے انہوں نے توڑ پھوڑ کی، پھر ہم نے ان سے ان کے موبائلز کا، سوشل میڈیا ان کا وہ بھی سارا چیک کرنا ہے، اور ہم نے باقی چیزیں بھی ان کی چیک کرنی ہے، تو ہمیں ان کا ریمانڈ چاہیے ہی چاہیے۔ تو جج صاحب کا یہ سٹانس تھا کہ انویسٹیگیشن میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کیا یہ یہاں پہ موجود تھے یا نہیں موجود تھے، یہ انوسینٹ ہیں یا گلٹی ہیں، تو یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن۔ اس وجہ سے انہوں نے 8 دن کا ریمانڈ دیا ہے۔ اب وہ یہ تو ہو گئی ڈیٹیلز۔ اب ایک تو اس پہ میں کمنٹ کر دوں کہ یہ انہوں نے کیا ہے، کیوں اس کو گرفتار کیا، یہ فضول ایک حرکت کی ہے حکومت نے یا جس نے بھی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے۔ اس بندے کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کا کچھ ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگر یہ بات سچی ہے کہ یہ صاحب اس وقت چترال میں موجود تھے
تو یہ بہت ہی بڑا بھنڈ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت بہت بڑا بھنڈ مارا ہے جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ شاہریز کو گرفتار کرنا ہے. کیونکہ شیر شاہ جو ہے، جو دوسرا بیٹا ہے جس کو کہ آج گرفتار کیا گیا ہے، اس کی تو چلے ویڈیو موجود ہے نا، اس کے خلاف ایک پورا کیس موجود ہے، ایک سینٹیمنٹ موجود ہے کہ یار یہ بھائی تو حسان نیازی کو پتلون پکڑا رہے تھے، تو ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ حسان نیازی کو 10 سال سزا ہو گئی. لیکن یہ جو شاہریز ہے، جو بندہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، جس کا وہاں پر وہ ثبوت ہی نہیں ملتا کہ وہ موجود تھا، اس کو گرفتار کر کے آپ نے کیا کرنا تھا اور کیوں گرفتار کیا آپ نے؟ یہ تو سیدھا سیدھا پی ٹی آئی کو آپ نے بہت بڑا ایک سینٹیمنٹ ایج دے دی ہے کہ وہ اس پہ بھی پلے کریں گے، جو کہ ان کو کرنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے. یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن کا جس کو کہتے ہیں نا عروج ہے کہ آپ نے علیمہ خان کے بیٹے، یعنی پہلی تو بات یہ کہ علیمہ خان کا پولیٹکس سے کچھ لینا دینا نہیں، یعنی 9 میں یا اس سے پہلے علیمہ خان کا پولیٹکس سے کیا لینا دینا تھا؟ کوئی لینا دینا نہیں نہ تھا. اور اس کے بیٹے کو، جس کا کہ مطلب کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، وہ کوئی سپورٹس ایتھلیٹ ہے، اس کو ہیرو بنا رہے ہیں، اس کو ٹویٹر پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نیشنل ہیرو کو گرفتار کر لیا. وہ کہیں گے، وہ ان کا بنتا ہے یہ بات کہنا، ہی از این ایتھلیٹ، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ ملک میں رہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ہر ایک کو جس کو دل کرے گا آپ جا کے اٹھا لیں گے، اور پھر آپ یہ اس کی وہ چلیں گی ویڈیوز، اور اس کے وہ چلیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو کرتے ہی ایسے ہیں، یہ تو معصوم لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، 9 مئی ایک ڈرامہ ہے. یعنی آپ کا جو جینون کیس ہے 9 مئی کا، آپ کے پاس ایک اتنا بڑا ایشو ہے 9 مئی کا، وہاں پر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اس میں آپ جو لوگ انوالو ہیں ان کو آپ وہ کرنے کی بجائے، پروسیکیوٹ کرنے کی بجائے، آپ اس طرح کے لوگوں کو اٹھا کر اپنا جو مدعا ہے، اپنا جو کیس ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، اس کو آپ خراب کرتے پھر رہے ہیں. یہ جو ریمانڈ کی درخواست ہے، اس میں کانٹیکسٹ کے طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ 9 مئی ایک آرگنائزڈ سازش تھی اسٹیٹ کے خلاف، یعنی اس لیول کا اس کو جرم قرار دیا گیا. اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ شاہریز جیسے بندے کو اٹھا لاتے ہیں جس کا نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ اس کو اس میں کوئی انوالومنٹ. اب اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ چترال میں تھا یا نہیں تھا، 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال بعد آپ کو یاد آ گیا اس کو اٹھانا، اور وہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ چترال میں تھا یا نہیں تھا ابھی تک، تو آپ کو 8 دنوں میں کیا پتا چل جانا ہے؟ تو اٹس ایکسٹریملی، میں تو اس کو کہوں گا اسٹوپڈ حرکت ہے کہ اس کو اٹھا کر یہ لوگ لے آئے. اب دوسرا بیٹا جو ہے، جو پتلون پکڑا رہا تھا، جو اس میں انوالو تھا، اب اس کو اٹھائیں، اس کو گرفتار کریں. اٹھانا بھی کیا مطلب، گرفتاری ڈالیں، اس کو گرفتار کریں، اس کے خلاف ثبوت پیش کریں، اس کے خلاف کیس بنائیں، اس کو آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے پروسیکیوٹ کریں. یہ ڈرامے بازی عجیب لگی ہوئی ہے اس ملک میں کہ آپ وہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ مطلب ایسے ہوا میں ایک فضول قسم کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ہمیں بعد میں سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ تو بندہ وہاں تھا ہی نہیں، اس کی تو دکان تھی، وہ پل کے نیچے تھا، جیو فینسنگ میں اس کا نام آ گیا، اس کو پڑھ کے لے گئے. تو ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت شدید میرٹ پہ معاملہ ہونا چاہیے، اور میرٹ کے علاوہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں، اس کی 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ جو علیمہ خان پہ ایکس آگے گر رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بشرا بی بی باہر آنے والی ہیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ جو پریشر آ رہا تھا علیمہ خان پہ کہ آپ کے بیٹے کیوں باہر ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے بیٹوں کو بھی اس میں سے کلیئر کر دیا جائے. یعنی یہ جو شاہریز کا یہ جو معاملہ ہے، یہ تو مطلب انتہائی غلط ہے نا، میں نے جس طرح آپ کو بتایا. ہو سکتا ہے وہ تو اس میں سے نکل جائے، اور جو شیر شاہ ہے وہ اس کی نسبت سے نکل جائے، اور پتہ چلے جی نہیں دونوں انوالو نہیں تھے، اور اگلے 15 20 25 دنوں میں دونوں بیٹے جو ہیں وہ فری ہو جائیں، ملک میں رہنے کے لیے سکون سے وہ رہیں. اگر علیمہ خان کی سیٹنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واقعی ہوئی ہے، بقول جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے شیر افضل مروت صاحب، تو یہ 2 پاسبلٹیز ہیں. یا تو بشرا بی بی اب باہر آ رہی ہیں اور علیمہ خان پہ سخت وقت شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں پہ ایک وقت میں نا اچھا وقت اور برا وقت نہیں ہو سکتا. یا تو بشرا بی بی پہ سخت وقت ہوگا اور علیمہ خان پہ اچھا وقت ہوگا، یا پھر علیمہ خان پہ برا وقت ہوگا اور بشرا بی بی پہ اچھا وقت ہوگا. یہ دونوں کا معاملہ اس طرح ہی چلے گا. تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر تو بشرا بی بی کے ابھی ضمانت کا کوئی معاملہ ہو گیا، تو پھر آپ سمجھیے گا کہ علیمہ خان کی جو ہے نا وہ ایسی تیسی ہونے جا رہی ہے. لیکن اگر یہ ان دونوں کی بیلز ہو گئیں تو پھر آپ یہ سمجھیے گا کہ علیمہ خان کا جو معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بہت اچھا ہے، بہت سٹرونگ ہے. ان کے بیٹے بھی اب اس میں پار ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے بھی اس میں کلیئر ہو گئے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کا رسپانس آیا ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے بارے میں کہا، اور ان کے اس انٹرویو کے بارے میں کہا، اور اس کالم کے بارے میں کہا جو انہوں نے لکھا تھا اپنی گفتگو یا اپنے انٹرویو کے بعد جو ہوا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ برسلز میں.
ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ یہ ان صاحب کی من گھڑت کہانی ہے اپنی پروموشن کے لیے، کوئی انٹرویو نہیں ہوا اور آرمی چیف نے کوئی سیاسی بات یا پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اب سہیل وڑائچ صاحب سے بات ہوئی ہے حبیب اکرم صاحب کی، حبیب اکرم صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میری ان سے بات ہوئی ہے، سہیل صاحب نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے اس کو انٹرویو کب کہا، اور دوسرا یہ کہ میں اس پہ اور بات نہیں کروں گا۔ تو یہ سہیل صاحب کا اس پہ رسپانس، آئی تھنک سہیل صاحب نے بھی یہ بالکل مناسب رسپانس ہے، یہی رسپانس رہنا چاہیے۔ اب چپ کر کے دیکھنا چاہیے کہ چیزیں جب انفولڈ ہوں گی پھر وقت ثابت کرتا ہے کہ کیا آپ کی سٹوری ٹھیک تھی یا آپ کی سٹوری ٹھیک نہیں تھی۔ جو میزبان تھے سہیل وڑائچ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے برسلز میں، انہوں نے بھی اپنا بیان چینج کیا، انہوں نے کہا جی کوئی انٹرویو نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، یعنی کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا انہوں نے طوطے کی طرح اس کو ریپیٹ کر کے بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ سیناریو ڈیولپ ہوا ہے۔ اس معاملے میں سہیل وڑائچ صاحب پہ جو سختی آئی ہے یہ وقتی سختی ہوتی ہے، یہ آتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میسج دینا بھی ہوتا ہے اور پھر اس کو ڈینائی بھی کرنا ہوتا ہے۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے کسی ماحول میں اور کوئی بات کر جاتا ہے اور بعد میں پھر اس کو ڈینائی کرنا پڑتا ہے۔ تو لیٹس سی اس میں سے کون سی بات ہے۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے کہیں پر جا رہے ہیں یا ان کو لگ رہا ہے کہ اس انٹرویو سے ان کے معاملات خراب ہوئے ہیں، یعنی کہ اس ساری ایکویژن میں ان کا جو ہاتھ تھا وہ اوپر تھا، اب ان کا ہاتھ نیچے ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کی ڈینائبلٹی ضروری ہو جاتی ہے۔ بہرحال سہیل صاحب کا یہ رسپانس ہے اور ان کا رسپانس جو ہے وہ میں نے آپ تک پہنچایا۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔